बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। तो जैसे आ, आ, कल हमने पढ़ा था कि इस बाब के अंदर तकरीबन 3 पॉइंट शुरू में है और उसके बाद लास्ट में 2 पॉइंट मजीद है। ठीक है। 3 पॉइंट रिलेटेड है फसादी सोम से मुताल्लिक 3 पॉइंट। उनमें से पहला पॉइंट हमने यहाँ से इन 3 लाइन में देख लिया था कि ये वो मकामात हैं जहाँ पर रोज़ा नहीं टूटता। कुछ ऐसे मकामात कि जहाँ रोज़ा नहीं टूटता। फिर दूसरा जो मरहला है या दूसरा पॉइंट वो इस लाइन में था कि वो मकामात जहाँ रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, उसमें जो है कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसके बाद यहाँ से या इन 3 लाइन में, इसमें वो मसाइल है जहाँ पर रोज़ा टूट जाता है और रोज़ा टूटने के साथ साथ कसम का कफ़ारा, सॉरी, रोज़े का कफ़ारा और क़ज़ा दोनों लाजिम होंगे। तो कल हमने देखा था ये दूसरा पॉइंट, इसको थोड़ा सा दोबारा देखते हैं कि अगर कोई शख्स व इन आदहू, पहला पॉइंट, व इन आदहू मीन्स कि अगर किसी ने उल्टी जानबूझ के निगल ली तो उससे रोजा उसका टूट जाएगा। तो उल्टी निगल जाने में कितनी उल्टी निगलना मोतबर है? ठीक है। तो इस सिलसिले में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का ओपिनियन ये है कि मल उल्फम हो, यानी मुंह भरा हुआ हो, तो तब उसका रोजा टूटेगा, वरना नहीं। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कलील हो या कसीर, यानी हनफिया के यहाँ राजिह कौल ये है कि अगर थोड़ी सी क़े भी वापस निगल ली तो रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता यानी राजिह कौल यही है, अगरचे इसमें इख्तिलाफ है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का। और दूसरा जो पॉइंट है इस्तक़ा, किसी ने जानबूझ के उल्टी कर ली, तो इसमें अगरची और भी रिवायात मौजूद है। एक कौल ये है कि ख्वाह मुंह भर कर हो या ना हो, दोनों सूरतों में रोजा टूटेगा, लेकिन राजा कौल ये है कि इस सूरत में मुंह भर कर के करना जरूरी है। एक आदमी ने उंगली वगैरह डाल के अगर जानबूझ के कर ली, उल्टी कर ली, तो उसका रोजा तब टूटेगा कि जब वो मुंह भर कर हो, यानी मल उल्फम हो। ठीक है। बाकी जो हमने देख ली थी कि हसवात और हदीद, चूंकि ये ऐसी चीज है माला यूकल है और माला यमीर इलैहि तबा है, सो दिस इज वाई, इसलिए ऐसी सूरत हाल में उस पर सिर्फ जो है वो कज़ा लाजिम होगी और उस पर कफारा लाजिम नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट जो इस का है वो ये है कि वो सिचुएशन जिनमें रोजा टूट जाएगा और रोजे का कज़ा के साथ साथ कफारा भी लाजिम होगा, वो सिचुएशन ये है कि नंबर 1, मन जामा, जिस आदमी ने अपनी बीवी से जिमा कर लिया। ठीक है। औ जूमिया, या जिसके साथ जिमा हो गया, जिसके साथ जिमा हो गया, मजहूल है। औ अकला, या किसी ने खा लिया। औ शरिबा, या किसी ने पी लिया। ठीक है। लेकिन पॉइंट जरा जहन में रखिएगा, गिजाअन औ दवाअन, गिजा या दवा, ये अगर किसी ने खा ली और जानबूझकर खा ली, ठीक है, या पी ली, तो ऐसी सूरत में उस पर कज़ा, आल्सो कज़ा भी करेगा, व कफ़ारा, और कफ़ारा भी देगा, का कफ़ारत ज़िहार, ज़िहार के कफ़ारे की तरह। यहाँ 2 पॉइंट समझने के हैं इन मसाइल में जो बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि मन जामा, ये जो हमने कहा कि जिमा की वजह से इंसान पर कफारा और कज़ा दोनों लाजिम हो जाते हैं, ये उस सूरत में है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी औरत से साथ जिमा करे जो शहवत वाली हो, कम अज कम 9 साल उम्र हो उसकी। ठीक है। और लिहाजा इसीलिए आप देखेंगे फिqही किताबों में कि अगर किसी ने जानवर वगैरह के साथ रमजान के अंदर इस तरह कुछ कर लिया तो उस पर कफारा नहीं है, उस पर जस्ट कज़ा लाजिम है, उस पर कफारा लाजिम नहीं होगा।
एक पॉइंट तो ये है मन जामा से रिलेटेड। ठीक है, एक तो ये जहन में रख ले। दूसरा पॉइंट ये जहन में रखिएगा कि ये जो यहाँ पर गजाअन और औ दवाअन की कैद लगाई गई है, वाई, ये कैद क्यों लगाई है? आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि कफारा तब लाजिम होगा कि जब कोई शख्स खाएगा खाएगा या पिएगा गजा या दवा, तो तब कफारा है। वाई? क्या गजा या दवा के अलावा अगर कोई और चीज खाएगा तो उसमें कफारा नहीं है? नहीं, ये कैद क्यों लगाई है? इस कैद का ताल्लुक किस कायदे के साथ है, किस जाब्ते के साथ है? विच जाब्ता कैन बी अप्लाई हियर? गजा और दवा ये कंडीशन है, शर्त है फॉर कफारा। कौन सा कायदा हमने पढ़ा था? कि मा यूकल, नंबर वन, वमा यमीलु इलैहि तबअ, नंबर टू, औ मा फीही सलाहुन लिल बदन। सो इन ऑल दीज थ्री सिचुएशन कजा और कफारा दोनों लाजिम होगा। एक इंसान ने ऐसी चीज खा ली जो खाई जाती है, खाई जाने वाली चीज है, गिजा है, या एक इंसान ने ऐसी चीज इस्तेमाल कर ली जो माफी ही सलाहुन लिल बदन, लाइक दवा, दवाई है, तो इन दोनों सिचुएशन में कसम एंड कजा एंड कफारा दोनों है। आपको कल कवायद के अंदर मैंने बताया था, तो वो वाला कायदा यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो कजा एंड कफारा बोथ। और छोटा सा एक और पॉइंट ध्यान में रख ले कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जामा के अंदर तो कफारा है, लेकिन अकला और शरीबा के अंदर कफारा नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अहादीस के अंदर एक मशहूर वाक़या है ना, वो एक आराबी थे जिन्होंने अपनी बेगम के साथ रमजान के अंदर दिन के वक़्त जो है जिमा कर लिया था, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कफारा लाजिम कर दिया था। ठीक है, तो उनके यहाँ ये है कि वो हदीस अपने बस उसी हदीस में चूंकि जिमा का जिक्र है, लिहाजा सिर्फ जिमा की सूरत में कफारा लाजिम है। जबकि हनफिया कहते हैं कि नो, उस हदीस के अंदर से इल्लत हनफिया ने निकाली है, और वो इल्लत क्या है? वो है कि रमजान के रोजे को जानबूझकर तोड़ देना, आमदन। लिहाजा अगर अकला और शरीबा ये वाले दो काम कर लिए जानबूझ के, तो ये भी जिमा की तरह है और इससे भी रोजा टूट जाएगा। बहरहाल, तो ये तो हो गए ये वाला पॉइंट। अब आ जाए नीचे लाइन वाली की तरफ। यस, अगर कोई औरत जो है बहुत बूढ़ी है तो तब भी यही हुक्म है। ठीक है, अगर कोई औरत बूढ़ी है, ज्यादा उम्र वाली है, तो उस सूरत में भी कफारा लाजिम होना चाहिए, क्योंकि औरत सगीरा जो है, सगीरा तो मुस्तस्ना है, सगीरा, बट जो कबीरा है वो मुस्तस्ना नहीं है इससे। क्योंकि एक मर्तबा जब वो हद्दी जिमा या हद्दी शहवत में दाखिल हो गई 9 साल के बाद, और ज्यादा उम्र उसकी हो गई, तो बस उसके बाद उसके साथ अगर कोई शख्स जिमा करेगा तो कफारा लाजिम होगा। वला कफारत बिल इंजाल फी मादून अल फरज, और कफारा नहीं है कि फरज के अलावा किसी और जगह में अगर एक इंसान इंजाल करता है। मिसाल के तौर पर रमजान में नई नई शादी हुई थी किसी की, और उसको बहुत जोर का जिमा हुआ था, तो उसने मिसाल के तौर पर इसको अरबी में बोलते हैं तबतीन, तफखीज और इस्तिमना बिलकफ, है, हाथ के जरिए निकाल दिया या बेगम के किसी और पार्ट के जरिए जो है वो निकाल दिया, इंजाल कर दिया, तो उस वक्त में कजा तो है लेकिन कफारा नहीं है। यहाँ पर भी एक रूल अप्लाई होता है जो मैंने आपको कल बताया था, कि जहां पर सिर्फ मानन जिमा हो, सूरतन जिमा ना हो, तो वहां पर फिर कफारा लाजिम नहीं होता। तो ये इंजाल मानन जिमा है लेकिन सूरतन जिमा नहीं है। तो जब सूरतन जिमा नहीं है, लिहाजा यहाँ सूरत इस सूरत में कफारा लाजिम नहीं होगा। वह भी इफसाद गैर सौमी गैर रमजान, रमजान के अलावा किसी और रोजे को तोड़ने की सूरत में भी कफारा नहीं है। ये भी आपको कल बताया था कि कफारा अल कफारा तो मुख्तसतुन सौमी रमजान, कल बताया था आपको कि कफारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रमजान के रोजे के साथ खास है।
ٹھیک ہے، لہٰذا یعنی کہ رمضان کے علاوہ اگرچہ قضاء رمضان کے روزے ہو، رمضان کے قضا روزے ہوں، عام دنوں میں ایک انسان رکھ رہا ہے تو اس میں بھی کفارہ نہیں ہے، اگر توڑے گا صرف قضا لازم ہوگی۔ اب یہ تو ہو گئے تینوں پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کیا ہے، یہاں کے جو حصے ہیں وہ بھی دو حصے ہیں۔ پہلا ہے یہ تین لائن، پہلا ہے یہ تین لائن، ان تین لائن کا تعلق ہے کسی دوا وغیرہ کے ساتھ، یعنی ایک انسان مختلف منہ اور ناک کے علاوہ یا منہ کے علاوہ، منہ اپنے جو انسان کا عام جو وہ ہے نا منفذ ہے منہ، اس کے علاوہ کسی اور سوراخ کے اندر ایک انسان دوا وغیرہ ڈالتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، الاکل والشرب ولم ندخل استمناء والعزل، یس، کیونکہ استمناء اور عزل دیز آر ناٹ دا جماع حقیقتاً، اور عقل اور شرب دیز آر لائک دا جماع۔ کیوں؟ کیونکہ استمناء اور وہ حقیقتاً جماع نہیں ہے، اور عقل اور شرب اگرچہ وہ بھی جماع نہیں ہے، لیکن عقل اور شرب میں باقاعدہ انسان کے بدن کے اندر، یعنی وہ کچھ کھا کر بدن کے اندر پہنچا رہا ہے حقیقت میں عمدن، تو اس لیے وجہ وہی ہے نا شیخ، العقل والشرب عمدن، this is like the complete عمل، العقل عمدن والشرب عمدن، this is like the complete عمل like the جماع حقيقة وصورة. أما الاستمناء والعزل these are not the complete عمل، these are the ناقص عمل، it is like the half of the جماع you can say. Okay, so this is not like the complete عمل. تو ان تین لائن کے اندر یہ ہے کہ انسان منہ کے علاوہ کسی اور منفذ سے اگر بدن کے اندر کوئی چیز پہنچائے گا، دوائی وغیرہ، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ کو میں نے کل بتایا تھا منافذ کے بارے میں، اگر آپ کو یاد ہو، ہے نا، حنفیہ کے ہاں جو منافذ ہے وہ بتایا تھا آپ کو کہ منہ ہے، کان ہے، ناک ہے، کان کے بارے میں بھی بتایا تھا، آج کل فتویٰ کان والے پر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں ان منافذ کا ذکر ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان تین لائن کے اندر منافذ کا ذکر کیا گیا ہے، منافذ معتبرہ، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے وَإِنِ احْتَقَنَ، اگر کسی نے حقنہ لگایا، احتقنا کسی نے حقنہ لگایا، او استعطا یا کسی نے اپنی ناک کے اندر کوئی قطرے ڈال دیے، استعطا مینز اپنے نوز میں، ناک میں کسی چیز کے قطرے وغیرہ ڈال دینا، اور احتقنا پرانے زمانے میں لوگ علاج وغیرہ، بواسیر کے علاج وغیرہ کے لیے کچھ دوائی وغیرہ لگاتے تھے پچھلی شرمگاہ میں، ٹھیک ہے، حقنہ وغیرہ لگاتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی منفذ ہے، استعطا، اور ناک بھی ایک منفذ ہے، ناک کے اندر کوئی قطرے وغیرہ ڈال دیے تو ایک منفذ وہ ہو گئے، دو منافذ ہو گئے۔ منفذ نمبر 3، او اقطر فی اذنہ، یا اپنے کان کے اندر قطرے ٹپکا دیے، ٹھیک ہے، کان کے اندر قطرے وغیرہ ٹپکا دیے۔ کان میں پانی وغیرہ اگر خود بخود چلا جائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی دوائی وغیرہ یا کچھ اور ڈال دیا تو قدیم رائے فقہا کی یہ تھی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور آپ کو میں نے فقہا کی جدید رائے بتائی ہے کہ آج کل کے اطباء کی رائے کے مطابق چونکہ کان سے انسان کے جوف معتبر تک راستہ نہیں ہے تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اقتر فی اذنہ، اس کے بارے میں پہلے ہم نے پڑھا ہے، 3 منافذ ہو گئے، نمبر 1، نمبر 2 نوز، نمبر 3 اذن، یہ ہو گئے 3 منافذ۔ نو نو نو، واٹر از مستثنا، واٹر از ایکسیپشنل سچویشن، واٹر خود بخود چلا جائے تو اس سے نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر واٹر کے علاوہ کوئی دہن یعنی تیل یا کوئی اور چیز، دوا، سم تھنگ ادرس، so then break will be so sound will be break. اوکے متقدمین، او داوا جائفہ، یا جائفہ کا جو زخم ہے اس میں دوائی لگا دی۔ جائفہ کون سے زخم کو کہتے ہیں؟ کل بتایا تھا آپ کو، پیٹ کا وہ زخم جو بہت اندر تک جائے، تو وہاں اگر کوئی دوائی لگائے گا اور اس کی وجہ سے اندر دوائی جائے گی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اس بارے میں بھی صاحبین کا اختلاف ہے. صاحبین کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا. اور راجے بھی امام صاحب ہی کا قول ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایسی خشک دوائی ہو کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ دوائی زخم کے اندر جا کر پیٹ تک نہیں گئی تو پھر نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی تر اور لیکوڈ دوائی آپ نے یوز کر لی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ زخم کے اندر جا کر اندر پیٹ یا معدے تک گیا ہے، دوائی گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. او عامتن بدوائن، یا عامہ کا جو زخم ہے اس پر کوئی دوائی لگا دی. عامہ اینڈ معمومہ آپ کو بتایا تھا، معمومہ اور عامہ یہ سر کے زخم کو بولتے ہیں کہ سر کے اندر کوئی ایسا زخم لگ گیا جو اندر دماغ تک پہنچ سکتا ہو، تو اگر اس پر کوئی دوائی لگائے گا تو اس سے بھی چونکہ اندر دماغ اور وہاں سے حلق تک جاتا ہے تو اس لیے اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. اس میں بھی صاحبین کے اختلاف ہے، امام صاحب کے نزدیک ٹوٹ جائے گا روزہ اور صاحبین کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہاں پر بھی میں نے آپ کو وہی بات بتائی تھی، وہ والا پوائنٹ یہاں پر بھی ذہن میں رکھ لے، ٹھیک ہے، کہ خشک اور تر دوائی والا فرق، تو یہ اگر یقین ہو، ورنہ ویسے امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ ٹوٹ جائے گا. اب ان سچویشن میں، ان تینوں سچویشن میں، یعنی تمام سچویشن میں، احتقنا، استعطا، اقتر فی اذنہ، داوا جائفتن او عامتن، in all these situation فوصل الدواء الى جوفہ، ان تمام صورتوں میں دوائی اپنے جوف تک چلی گئی. اب جوف کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی، فتویٰ آن دا قول آف امام ابو حنیفہ، جائفہ عامہ، اس میں امام صاحب کی رائے پر فتویٰ ہے. فوصل الدواء الى جوفہ، کہ وہ دوائی جوف تک چلی گئی. تو جوف کیا ہے حنفیہ کے ہاں؟ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کل کہ المعدہ والحلق والامعاء او ما له مسلک الیہا، کہ یہ تین چیزیں یا جہاں تک ان تک راستہ موجود ہو تو وہ جوف ہے. تو وہاں تک اگر دوائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. او دماغی ہی، یا دماغ تک دوائی پہنچ جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے عامہ کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ عامہ والے زخم میں جب کوئی دوائی لگاتا ہے تو چونکہ وہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو افطرا، روزہ ٹوٹ جائے گا ان تمام سچویشن میں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک اصول آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ بات تو تقریباً طے ہے کہ جو بھی معتبر کیا ہے، جیسے معدہ ہے، حلق ہے اور امعاء ہے. لیکن ان معدہ اور حلق اور امعاء، ان تک دوائی پہنچ گئی یا نہیں پہنچی؟ آپ نے باہر سے کسی جگہ دوائی لگا دی، عامہ پر لگا دی، جائفہ پر لگا دی، کان میں دوائی ڈال دی، آنکھوں میں دوائی ڈال دی، یا کسی اور چیز میں دوائی ڈال دی، تو وہ دوائی حلق، معدہ اور امعاء تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ یہ دار و مدار ہے تشریح الابدان پر، ڈپینڈ آن دا ڈاکٹرز. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کی تحقیق سے اور تشریح الابدان، جو لوگ سرجری میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور تو ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک راستے ہیں، تو ان علماء کی آراء کو لیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے. یہ تو علماء جب اس طرح کے مباحث کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہ باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی ھذا لیس من باب الفقہ بل من تشریح الابدان بل من الطب. جیسے نیکسٹ یہ جو مسئلہ ہے، ذرا دیکھیے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے کہ ان اقتر فی احلیلہ، لا مینز لا یفطر، اگر کسی نے قطرے ڈال دیے اپنی شرمگاہ یعنی کہ ذکر کے نالی میں، مرد کا جو آگے والی شرمگاہ ہے اس کی نالی میں اگر قطرے ڈال دیے، لا یفطر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. امام محمد متردد بینہما، امام محمد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی کنفرم رائے نہیں بتائی. وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ ٹھیک ہے، کہ امام صاحب فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور امام محمد نے کوئی کنفرم رائے نہیں بتائی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہدایہ کی شرح عنایہ دیکھتے ہیں نا، عنایہ، العنایہ شرح الہدایہ، جب آپ وہ دیکھتے ہیں وہاں کلیئرلی منشن ہے کہ بھئی ھذا لیس من باب الفقہ بل من باب الطب، لائک دس، اس طرح کی کچھ عبارت وہاں لکھی ہوئی ہے کہ ھذا لیس من باب الفقہ
بل من تشریح الابدان بل من الطب، اس طرح کی ایک عبارت موجود ہے وہاں کہ بھائی اس مسئلے کا تعلق فقہ کے ساتھ نہیں ہے، اس مسئلے کا تعلق طب کے ساتھ ہے۔ تو امام صاحب کی تحقیق یہ تھی، ممکن ہے امام صاحب کے سامنے کچھ تحقیق آئی ہو اطباء کی، کہ یہ تھی کہ بھئی احلیل میں نالی میں انسان اپنے جب قطرے ڈالتا ہے تو وہ نیچے مثانے کے راستے سے ہو کر نہیں جاتا حلق وغیرہ یا معدے وغیرہ تک نہیں جاتا، امعاء تک۔ اور امام ابو یوسف کی رائے یہ تھی کہ نہیں جاتا ہے، اور امام محمد کو کلیئرٹی نہیں تھی، تو جب نہیں تھی انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو بولتے ہیں ہمارے ہاں فقہ الواقع۔ فقہ الواقع means the حقیقہ، the reality، اوکے، کسی چیز کی ریئلٹی، کہ کسی چیز کی خارجی حقیقت کیسی ہے۔ تو جب تک اس کی کلیئرٹی نہیں ہوگی اس وقت تک شرعی حکم بتانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ جیسے کان کے بارے میں، قدیم قدیم ڈاکٹرز اور اطباء کی اوپینین یہ تھا کہ کان سے حلق تک راستہ موجود ہے، تو فقہا نے کیا جواب دیا کہ بھئی جب موجود ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بعد میں جب نیو وہ آئی، تحقیقات آئی، نئی نئی میڈیکل ریسرچ آئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ نو، کان سے حلق تک ایسا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، خاص طور پر جن لوگوں کے کان کے پردہ موجود ہو تو ایسی صورت میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر ائمہ نے، ہمارے بہت سارے فقہا نے، اہل علم نے جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے، پھر کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر۔ ہاں، ایان، I did not see this mas'ala in the fiqh, but I think it will be mustasna. Okay? الماء في الأذن، الماء في الدبر والفرج أيضا، اگر کوئی چیز خود بخود چلی جاتی ہے غسل کرتے ہوئے تو وہ مستثنا ہے، کیونکہ غلبہ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، بنیادی چیز کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو ایان، if you remember we discussed in the previous class there are something من الموانع، and the first mania I told you one mania there is غلبہ. So when water enter in your ears without your ikhtiyar, without your qudra, that is غلبہ. So same as it is in dubur and faraj also. Okay, so this will be according to the Ghalaba. Hanafiya said these things will be mustasna. Swimming is in your ikhtiyar. Yes, swimming is in your ikhtiyar, but to keep avoid from entering the water in your ears, it is not in your ikhtiyar. That is different thing. Okay, although you can say like it is makruh کہ آپ ایسے چیز میں، جیسے I give you a قاعدہ، كل ما هو سبب للفطر فهو مكروه. So swimming can be makruh. Why? Because swimming is not breaking your fast, but swimming can reach you to the like these things, because in swimming maybe you swallow some water by your mouth like these, so this can be makruh in Ramadan. Okay, so Jaffa means the wound in your batan. Okay, zakham, pet ka zakham in batan, which reach to the me'da and these things. And amma, the wound in your head, sar ke andar aisa zakham jo which is reach to the damagh. Okay, like they say jaifa is الطعنة التي تبلغ الجوف. Jaifa, الطعنة, yes, deep cut. Yes, deep cut. Okay, so الطعنة الذي يبلغ الجوف, it is jaifa. Or amma الشجة التي تبلغ الرأس. الشجة in the head, cut in head. التي تبلغ الدماغ، تبلغ الرأس. الرأس is دماغ. Okay, so the last point in this chapter، اس میں جو لاسٹ آخری بات تھی وہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا مکروہ کے لیے کہ کل ما ہوا سبب للفطر فہوا مکروہ.
ٹھیک ہے، کہ اگرچہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان روزہ ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ چیز مکروہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ اس قاعدے کو یہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں، وہ کریہ ذوق شیء، کسی چیز کا چکھنا یہ بھی مکروہ ہے. وہ مزغہ، یا کسی چیز کو چبانا. مزغ مینز چبانا. بلا عذر، وداؤٹ اینی عذر. کسی چیز کو چبانا یا کسی چیز کو چکھنا، ٹیسٹ کرنا، یہ مکروہ ہے، لیکن یہ بلا عذر کی شرط موجود ہے. اسی لیے ہمارے ہاں علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر گھروں کے اندر خواتین ہیں اور ان کا جو میاں ہے یا جو گھر کا فرد ہے وہ کوئی بددماغ سا انسان ہے، تو ایسی صورت میں وہ ذائقہ یا نمک وغیرہ چکھنے کے لیے زبان پر کھانا وغیرہ رکھ کر چکھ سکتی ہے اور فوراً تھوک دے تاکہ حلق کے اندر نہ جائے، تو یہ مکروہ نہیں ہوگا. دین دس ذوق، دس ٹیسٹ کین بی جائز، کہ جائز جائز بٹ ول ناٹ بی مکروہ. یہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ عذر ہے. ٹھیک ہے، اور عورت معذور ہے کیونکہ وہاں ایک بد دماغ انسان رہ رہا ہے، تو اس لیے. وہ مزغ العلق، کہتے ہیں گوند چبانا. گوند چبانا، یہ اصل میں جو علق ہے یہ پرانے زمانے میں ایک قسم کی گوند ہوا کرتی تھی جو لوگ چباتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کا اصل جو مقصد ہوتا تھا وہ منہ کی صفائی وغیرہ کے لیے بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، منہ کی صفائی وغیرہ کے لیے مختلف قسم کے گوند ہوتے تھے. آج کل چیونگم یا ببل جو ہوتے ہیں یہ ہے، لیکن چیونگم اور ببل کے اندر کچھ ذائقہ ہوتا ہے جو حلق کے اندر بھی جاتا ہے، وہ تو اس سے ٹوٹ جائے گا. لیکن وداؤٹ اینی ذائقہ، وداؤٹ اینی تھنگ جو آپ کے حلق میں جائے، اور صرف منہ کے اندر آپ کوئی چیز چبا رہے ہیں گوند وغیرہ، تو وہ روزہ تو نہیں توڑے گا. لیکن اس سے جیسے ہمارے ہاں ہمارے زمانے میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک ہے مسواک، تو مسواک سے تو خیر آگے آ رہا ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمارے زمانے میں ایک دنداسا ملتا ہے، جانتے ہیں آپ دنداسا؟ دنداسا کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں؟ دنداسے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ والنٹ. ڈو یو نو والنٹ؟ ایان والنٹ like this. Walnut tree bark are like this. Dandasa. A walnut tree bark like this. Yes, that thing. Okay, so it has some taste and something which can be go inside your halq. So this is why you cannot use these things in the saum, in halat saum. آپ روزے میں استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا کلر، اس کا ذائقہ، بہت ساری چیزیں آپ کے حلق کے اندر جائے گی، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر کوئی ایسے ہی کپڑا وغیرہ ہے جو آپ منہ میں استعمال کر رہے ہیں، یا ویسے کوئی چیز جس کے اندر نہ کلر ہے نہ ذائقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں منہ کی صفائی کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے. اس اس کی کیا ہے؟ اس کی گنجائش ہے. لیکن مکروہ ہے پھر بھی. کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ روزہ ٹوٹنے جانے کا خطرہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے حلق کے اندر جائے گی. مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ اینڈ برش. ٹوتھ پیسٹ ہے، برش کو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے حلق کے اندر نہ جائے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ٹوتھ برش کے ذرات اور اس کے پارٹس آپ کے حلق کے اندر نہیں جائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن مکروہ ہے. وائی مکروہ؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے روزہ ٹوٹنے کا، تو اس لیے مکروہ ہے وہ. لا کحل، آنکھوں میں سرما لگانا مکروہ نہیں ہے. فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے وہ آنکھوں میں کیونکہ آنکھیں مسام کے درجے میں ہیں، اور آنکھوں میں دوائی ڈالنا، آنکھوں میں سرما ڈالنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وَدَهْنُ شَارِبٍ، یا مونچھوں کو تیل دینا، سر کے بالوں کو تیل دینا. all these، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ منافذ غیر معتبرہ ہے یہ. وَسِوَاكٌ، سواک بھی مکروہ نہیں ہے، مسواک. والقبلہ، اور کس کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے کیا؟ ان امنا، اگر اس کو امن ہو کہ بھائی میں کس کر کے آگے مزید کارروائی نہیں کروں گا اور یا صرف قبلہ پر ہی رک جاؤں گا، تو ایسی صورتحال میں، اور دوسرا یہ امن بھی ہو کہ کس کرنے کی وجہ سے مجھے انزال بھی نہیں ہوگا، میرا روزہ خراب نہیں ہوگا، تو جسٹ کس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں علماء کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو پھر لم یامن، وہ امن میں نہیں ہے، وہ نہ کرے قبلہ.
हाँ, अगर शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, 4-5 साल, देन ही कैन। क्यों? क्योंकि वो फिर ठंडा है, तो फिर इस सूरत में वो अमन में है। बहरहाल, तो ये है, इसको जहन में रख ले। इसके बाद आता है हमारा फस्लुन फिल अवारिज। For Amma, the skull has to be broken. What is skull? The head bones. Yes, yes, it had to be. Otherwise, how it can reach to the damagh, to the umar ras? Yes, just like a small cut is not the amma. That is not amma. Most of the cuts are not amma. Amma is very deep cut. Okay. अच्छा, फसलुन फिल अवारिज। अवारिज के बारे में एक दो बातें ज़हन में रख ले, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। अवारिज मीन्स कि ऐसी चीजें कि इंसान ने रोजा रखा और रोजे के बाद उसको कोई हालत पेश आ गई, कोई मुश्किल पेश आ गई, कोई सिचुएशन पेश आ गई। अब वो आरिज मीन्स, आरिज मा या अरुज अला शै बादा बादल इब्तिदा, मतलब आपने रोजा स्टार्ट कर लिया और रोजा स्टार्ट करने के बाद आपको कोई मुश्किल पेश आ गई, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवारिज। इसीलिए उलमा अवारिज की तारीफ करते हैं तो उमूमन इस तरह का वर्ड बोला जाता है कि अवारिज आरिजतुन की जमा है, और इससे मुराद है अल आज़ार अल मुबीहा लिस्सौम, मतलब जो रोजे को ऐसे आज़ार, ऐसा उज़्र जिसकी वजह से आप रोजा तोड़ सकते हैं बाद में, रोजा आपने स्टार्ट किया था। फिक्र की किताबों में ऐसे अवारिज तकरीबन 8 है, 8, तकरीबन 8 अवारिज ऐसे हैं जिसको फुकहा उमूमन यहां पर जिक्र करते हैं। वो 8 अवारिज कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मरज। एक इंसान इतना मरीज हो गया, ठीक है, रोजा तो स्टार्ट किया था, तो लेकिन इतना मरीज हो गया कि अब आप रोजे को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो रोजा तोड़ सकता है। तो मरज के अंदर कितना होना जरूरी है? नंबर 1, या तो इतना मरज हो कि वो रोजा शाम तक रख ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल पेश आ रही है। नंबर 2, या ऐसा मरज है कि अगर रोजा रात तक पहुंचाएगा तो मरज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और या मर्ज ऐसा है कि वो मर जाएगा। इन तमाम सिचुएशन में रोजा तोड़ सकता है। ठीक है, मर्ज के इंक्रीज होने का खतरा, या बहुत ज्यादा काबू से, बर्दाश्त से बाहर होने का मर्ज हो, ठीक है, और या ये कि मर जाने का खौफ हो, दोनों, तो ये तमाम सूरतें मर्ज में आती है। नंबर 2 है सफर। सफर में एक इंसान अगर हालत सफर में है, जा रहा है, ठीक है, सफर के बारे में एक पॉइंट ध्यान में रख ले, बहुत जरूरी, कि अगर सफर के दौरान रोजा स्टार्ट हो रहा है, सहरी का टाइम है, तो आप रोजा को छोड़ सकते हैं, रोजा न रखे। अगर रखना बेहतर है अगर आपको ताकत है, लेकिन न रखे तो जायज है। लेकिन अगर आप घर पे हैं सुबह के टाइम, ठीक है, और दिन को आपने सफर पे निकलना है, तो अभी सफर स्टार्ट नहीं हुआ और रोजा स्टार्ट हो रहा है, तो तब आप पर वाजिब है कि रोजा रखेंगे आप। मिसाल के तौर पर फजर के टाइम आप घर पे हैं और आपको फजर की नमाज के बाद सफर पे निकलना है, तो रोजा आपके ऊपर फर्ज है कि आप रोजा रखेंगे। अगरचे बाद में आप सफर पे रवाना हो जाए, हाँ, सफर के दौरान मुश्किल पेश आ गई, आपके लिए रोजा कंप्लीट करना नामुमकिन हो गया, मरीज हो गया, या कुछ इस तरह सख्त भूख लग गई, सख्त प्यास लग गई और बर्दाश्त करना बाहर हो गया आपके कुदरत से, फिर आप तोड़ दें, वैसे नहीं तोड़ सकते। तो सफर जो उज़्र है वो तब उज़्र है कि जब आप सफर, रोजा स्टार्ट हो रहा हो, सहरी का टाइम, और आप ड्यूरिंग द सफर आप सफर में हैं, तो तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, फर्क। नंबर 3 है हमल। हमल भी एक उज़्र है, हमल में औरत रोजा छोड़ सकती है अगर डॉक्टर ने बता दिया बच्चे के लिए नुकसानदेह है या औरत के लिए नुकसानदेह है। इर्जा, बच्चे को दूध पिला रही है औरत, तो अगर रोजा रखेगी तो दूध के अंदर कमी आ जाएगी और बच्चे के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं, नुकसान का अंदेशा है। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो रोजा रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसी सिचुएशन जो बहुत मुश्किल हो गई तो फिर ठीक है। नंबर 5 शेख फानी। शेख फानी मीन्स
کہ جو ما لا یستطیع الصوم حتی الموت ہے، ایسا کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے مرنے تک بالکل امکان نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ نمبر 6 اکراہ، اکراہ جبر، زبردستی۔ نمبر 7 عطش، عطش مینس پیاس، بہت زیادہ پیاس لگ گئی اور برداشت سے باہر ہو گئی، مر رہا ہے۔ الجوع الشدید، لاسٹ ون، نمبر 8 الجوع الشدید، کہ بہت سخت بھوک لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں توڑے گا تو مطلب بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو تب بھی توڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ سارے عوارض کا خلاصہ۔ اب اس سے آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کو فی الحال ہم شروع نہیں کرتے کیونکہ آگے ٹائم 3 منٹ میں یہ ختم نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ ان كان بطنه يؤلمه ألما شديدا وأراد أن يشرب دواء يجوز فطره وما هو ضابط الألم شديد والقليل تقدير yes مبتلا به if he can not bear it، اگر وہ برداشت نہیں کر پا رہا out of his control then مبتلا به everyone can like yes like عطش and جوع also، اگر پیاس ایسی ہے کہ اس کے برداشت سے باہر ہو رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، مبتلا بھی اس کے فیما بینہ و بین اللہ، جوع and مرض، علم، all these things in this there is no any standard، کوئی معیار نہیں ہے، معیار یہی ہے کہ مبتلا بھی دیکھ لے کہ بھائی اگر نو 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 دس از ناٹ دا کنڈیشن، ضرورہ از ناٹ، ضرورہ از لائک جہاں انسان کو مرنے کا اندیشہ ہو، تو مرنا ضروری نہیں ہے کہ مرنے کا اندیشہ ہو، نو جسٹ کنٹرول سے باہر ہو جائے، اس کو پتا ہو کہ بھائی میں مطلب یہ دیکھیں نا آپ، سی دس سیان لمن خاف زیادت المرض، سی دس از ناٹ ضرورہ، دس از ناٹ حالت الاضطرار۔ اف سم ون از ill اور وہ کہیں کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میرے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، مروں گا نہیں لیکن مرض میں اضافہ ہو جائے گا، ہی کین لیو دا سوم، وہ چھوڑ دے روزہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس عبادت کے اندر، رمضان کے اندر اضطرار والی سچویشن شرط نہیں ہے، اضطرار از جسٹ فار دا حرام تھنگز، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر کل شروع کرتے ہیں، ابھی 1 منٹ رہتا ہے، یہ بیچ میں پھر ختم ہو جائے گا، اس فصل کو کل شروع کرتے ہیں، اس کو بھی پڑھ لیں گے، یہ 2 صفحے ہیں، اور پھر اس کے بعد احکام النظر، ان دونوں کو ایک ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اعتکاف شروع ہو جائے گا، اعتکاف اینڈ دین حج، حج کا ویسے بھی انشاءاللہ تو اب مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہاں آ جائے گی۔